بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ نئی کہانیاں صرف سبسکرائبرز کو ہی ملیں گی۔ میرا نام رابیل ہے۔ میں ایک سخت قسم کے پابند گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، جہاں پر کئی طرح کی پابندیوں کے زیر بار رہنا پڑتا ہے۔ خاص طور پر لڑکی کے لیے ہر قدم دیکھ بھال کے رکھنا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے خاندان میں بھی ایسے ہی کئی اصول تھے۔ خاص طور پر لڑکیوں کو سخت نگرانی میں رکھا جاتا تھا۔ ان کی انہی پابندیوں میں رہنے کی وجہ سے میں بہت زیادہ تنگ آ گئی تھی۔ میں بھی اپنی مرضی اور من مانی کرنا چاہتی تھی کہ مجھے بھی آزادی سے جینے کا حق ہے، اور اس بات پر ایک بار گھر میں سب نے ایسا کوہرام کیا کہ اس کے بعد میری زبان پر منو مٹی پڑ گئی۔ اس کے بعد سے گھر والوں کی ہاں میں ہاں ملانی شروع کر دی۔ میرے گھر والے انتہائی سخت تھے۔ وہ تو اس حق میں بھی نہ تھے کہ لڑکی بازار تک جائے، مگر میں پھر بھی اماں کے لیے ترلے منتیں کر کے ان کے ساتھ بازار چلی جاتی، مگر جانے سے پہلے مجھے اپنا برقع اوڑھ دیا جاتا تاکہ کسی کو میرا پتہ نہ چلے۔ اس کے سوراخوں سے نظر بھی مشکل سے نظر آتا تھا۔ میں سارے بازار میں بس اپنے برقعے کو ہی سنبھالتی پھرتی، جو کبھی کسی جگہ پر اڑ جاتا، کبھی کہیں، اور کئی بار تو میں گرتے گرتے ہی بچ جاتی تھی۔ مگر پھر بھی اتنے جتن کرنے کے بعد جب میں گھر آتی تو بہت خوش ہوتی۔ نئے نئے لوگوں کو دیکھنا، ان کی باتیں سننا مجھے بہت پسند تھا۔ گھر کی چار دیواری کے باہر کی دنیا مجھے جنت لگتی تھی۔ اماں مجھے منع کرتی کہ اگر ابا کو پتہ لگ گیا تو وہ میری کھال کھینچ دیں گے، مگر میں ان کی باتوں کو سنا کے ٹال دیتی کہ اماں نے اتنے سالوں سے ابا کو بھنک تک نہیں پڑنے دی، تو اب انہیں کون بتائے گا۔ میں آپ کو ساتھ بازار جاتی ہوں۔ ابا گاڑیوں کی ریپیئرنگ کا کام کرتے تھے، اس لیے وہ صبح جاتے اور عشاء کے بعد واپس آتے، اور تب بھی ان کی حالت ایسی ہوتی کہ ہر طرف سے تیل ڈیزل کی بدبو آ رہی ہوتی تھی۔ ان کے کالے اور گریس سے بھرے کپڑے روز اماں رگڑ رگڑ کر دھویا کرتی تھی۔ مجھے ابا کا یہ کام سخت ناپسند تھا، اور کئی بار میں نے اماں کو بھی یہ بات کی جب وہ نلکے کے سامنے بیٹھی ابا کے کپڑے دھو رہی ہوتی تھیں اور کپڑوں کو رگڑ رگڑ کر ان کے ہاتھ گھس جاتے تھے۔ میں ان کی حالت دیکھتی اور افسوس کرتی، مگر اماں مجھے ڈانٹ دیتی اور کہتی کہ رزق اللہ کی طرف سے نعمت ہوتا ہے، اگر ناشکری کرو تو یہ بھی چھن جاتا ہے۔ مگر میں اماں کی بات پر ہنس پڑتی کہ وہ اب بھی پرانے خیالات رکھتی ہیں۔ اماں میری آزاد خیالی دیکھ کر سر پکڑ کر بیٹھ جاتی۔ 2 بھائیوں کی میں اکلوتی بہن تھی۔ اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے اماں کی زیادہ لاڈلی تھی۔ ابا تو بھائیوں کو ہی ترجیح دیتے، مگر اماں ہر وقت کوشش میں رہتی کہ میری ہر بات مان لیں۔ وہ کہتی کہ بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں، اور میں ان کو انہی باتوں پر ایموشنل بلیک میل کر کے ساری ضدیں منواتی تھی، جس سے ابا اور بھائی بے خبر رہتے تھے۔ خیر، وقت ایسے ہی گزرتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے FA کا امتحان پاس کیا اور آگے پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا، اماں نے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا، مگر میں جانتی تھی کہ اب تک اگر میں ضد کر کے FA تک پڑھ چکی ہوں تو آگے بھی ہو جائے گا۔ جیسے ہی میں نے یہ بات ان کے ذریعے ابا تک پہنچائی کہ آگے پڑھنا چاہتی ہوں، تبھی جانے انہیں کیا ہوا، ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس زمین پر دے مارا اور ماں پر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ابا کی گرجدار آواز سن کر میں ڈر کے مارے سکڑ کر کونے میں بیٹھ گئی، مگر ابا کے حلق سے اب نوالا کہاں اترنا تھا۔ انہوں نے اپنا پیٹ اماں کو اور مجھے ذلیل کر کے ہی بھرنا تھا۔ میری وجہ سے اماں کو کئی باتیں سننا پڑیں۔ میں جو صحن کے کونے میں مٹی کے چولہے کے پاس بیٹھی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، دل کیا کہ خود کو جلا ڈالوں۔ میں خود کو کوسنے لگی کہ ایسے ہی اماں کو کہہ کر غلطی کر دی ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، مگر ساتھ ہی میں اماں کی ہمت پر بھی حیران تھی، جو وہاں سے ٹس سے مس نہ ہوئی اور وہیں بیٹھی خاموشی سے ابا کی باتیں سنتی جا رہی تھی۔ ابا کچھ دیر بولنے کے بعد چپ ہو گئے اور کھانا کھا کر باہر چلے گئے۔ ابا کے دروازے سے باہر نکلتے ہی میں اماں کے پاس آ گئی اور ان سے معافی مانگی اور ان کے حوصلے کو بھی سلام کیا۔
اماں نے مجھے تسلی دی کہ تم پریشان نہ ہو۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا اور پھر اپنے آنسو پونچھ لیے۔ اماں اپنے شوہر کو منانا خوب جان گئی تھیں۔ ابا نے سب کے خلاف جا کر اماں سے شادی کی تھی، مگر خون ان میں بھی وہی پٹھانوں والا تھا۔ پسند کی شادی ہونے کے باوجود بھی ماں ہمیشہ ان کے غصے کا شکار رہی تھیں، لیکن ابا جی بھی غصے والے تھے۔ کچھ دیر غصہ کرنے کے بعد وہ بالکل نارمل ہو جاتے اور اماں کے ایک بار ہی کہنے پر ان کی بات مان جاتے تھے۔ یہی حربہ تو اماں نے ہر بار اپنایا تھا جب بھی میری تعلیم کی بات تھی، مگر اس بار مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اماں نے میرے کانوں میں ایسی بات ڈال دی کہ میں نیند میں ہونے کے باوجود چھلانگ لگا کر بستر سے اتر آئی۔ میں اماں کو پکڑ کر ان کی بات پر یقین کرنا چاہ رہی تھی اور اس لیے بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھی۔ اماں بھی خوشی خوشی مجھے بتا رہی تھی کہ ابا مان گئے ہیں۔ میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ صبح جب ناشتہ کرنے بیٹھے تو ابا نے میرے داخلے کا بھائی کو کہا، مگر انہوں نے اپنی رضامندی نہ دی، لیکن ابا آپ فیصلہ کر چکے تھے۔ بس اسی کے پیش نظر میں نے جلدی سے داخلہ کروا لیا کہ کہیں یہ اپنے ارادے سے نہ پھر جائیں۔ اس طرح اپنے خاندان میں BA میں داخلہ لینے والی میں پہلی لڑکی تھی۔ سارے خاندان میں میرے چرچا ہونے لگی۔ لڑکیاں کزنیں مجھ پر رشک کرتی، چونکہ کوئی سرکاری اسکول کے بعد کسی اور ادارے میں نہیں گیا تھا۔ تو میرا کالج میں داخلہ ہونا ایک فخر کی بات تھی۔ سب خاندان کی لڑکیاں مجھے رشک بھری نظروں سے دیکھنے لگیں اور تبھی وہ موڑ تھا جب میں نے راستے سے بھٹک گئی۔ سب کی اس واہ واہ کا مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں مغرور ہو گئی اور پھر دوستی بھی ایسی لڑکیوں سے ہو گئی جو آزاد خیال تھیں۔ بس پھر پہلے میں جو ہر بات اماں کو بتاتی تھی، اب ان سے باتیں چھپانے لگی۔ میری کلاس فیلوز اکثر کالج سے چھٹی پر کہیں نہ کہیں گھومنے جاتی۔ میری بہت خواہش ہوتی کہ میں بھی ان کے ساتھ جاؤں، مگر میں نہیں جا سکتی تھی۔ ایک دن یہ بات سب کو بتاتے ہوئے جب میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ مجھے طرح طرح کے بہانے بتانے لگیں، جس کا یہ اثر ہوا کہ میں گھر والوں سے چھپ کر ان کے ساتھ بازار میں، ہوٹلوں میں جا کر کھانا کھانے لگی اور گھر میں یہ کہتی کہ ایکسٹرا کلاس ہے۔ مگر اب میری رسی گرفت میں آنے لگی تھی۔ جو ایک سخت ماحول سے تعلق رکھنے والی لڑکی اس آزاد خیالی میں ایسی پڑی کہ سارا خوف ہی ختم ہو گیا۔ ایک دن بھائی مجھے کالج سے لینے آ گیا اور اتفاقاً اسی دن ہم لوگ باہر چلی گئیں۔ مجھے کالج میں نہ پا کر بھائی کا غصے سے برا حال تھا۔ دوسری طرف میں لڑکیوں کے ساتھ ہلا گلا کر کے خوشی خوشی سے واپس آئی، مگر صحن میں داخل ہوتے ہی سامنے بیٹھے دونوں بھائیوں اور ابا کو دیکھ کر میرے پاؤں وہیں تھم گئے۔ اماں ایک کونے میں خاموش کھڑی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی بھائی میری طرف لپکے اور میرے ہاتھوں سے کتابیں ایک طرف پھینک کر مجھے گھسیٹتے ہوئے ابا کے پاس لے کر گئے۔ پھر مجھے کوئی ہوش نہ رہا، بس یاد تھا کچھ تو وہ خود پر پڑتے بھاری ہاتھ تھے۔ مغرب کا وقت تھا جب میری آنکھ کھلی۔ میرے جسم میں شدید درد ہو رہا تھا۔ میرے کراہنے کی آواز سن کر اماں میری طرف بھاگی آئیں اور مجھے بٹھا کر مجھ سے وضاحت مانگنے لگیں۔ تب میں نے ساری بات ان کو بتا دی۔ اب بتانے کا بھی کیا فائدہ تھا؟ وہ سر پکڑ کر رونے لگیں اور مجھے ڈانٹنے لگیں کہ تو نے تو میری ناک کٹوا دی ہے۔ آج بھائی اور باپ کے ہاتھوں ماری جا چکی ہوتی اگر میں گڑ گڑا کر ان کے سامنے تیری زندگی کی بھیک نہ مانگتی۔ تو یہ سن کر میں اماں سے معافیا مانگنے لگی اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا وعدہ کیا، جس پر اماں کے الفاظ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ ابا نے میری ایک ہفتے میں بعد شادی طے کر دی تھی۔ نہایت سادگی سے میری شادی کر دی گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری شادی کس سے کر رہے ہیں، وہ کون ہے، کیا کرتا ہے۔ مجھے بس یہ حکم دیا گیا تھا کہ خاموشی سے ہر فیصلے پر ہاں کرنی ہے۔ اس طرح میں نے اپنی ایک غلطی کی وجہ سے یہ سب بھگتنے پر مجبور تھی، مگر جہانگیر ایک اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ ان کے سب بہن بھائی شادی شدہ تھے اور وہ اپنے پیارے ماں باپ کے ساتھ اکیلے رہتے تھے۔ شادی کے بعد میری زندگی کافی بدل گئی تھی۔ جہانگیر کے اچھے رویے اور بے پناہ محبت نے میری ساری ندامتوں کو ختم کر دیا تھا اور میں نے جلد ہی اپنی اس زندگی کو بھی اپنا لیا تھا۔ ادھر میرے سسرالی محلے میں ایک چوڑیوں والی آتی تھی اور میں نے سنا تھا کہ وہ سالوں سے اس محلے میں آ رہی ہے۔
ساس سسر بھی مجھ سے خوش تھے، لیکن وہاں ایک عجیب بات تھی جو اکثر مجھے کھٹکتی۔ اس محلے میں کوئی بھی اس سے چوڑیاں نہیں لیتا تھا۔ یہ جانتے ہوئے کہ کوئی اس سے چوڑیاں نہیں لیتا، اس نے آنا بند نہیں کیا تھا، اور ہر گھر کے سامنے وہ گھنٹوں کھڑی رہتی، اپنی آواز میں چوڑیاں لے لو مختلف سروں میں گاتی رہتی، مگر اس کے آتے ہی سب اپنے گھروں میں چلے جاتے اور کوئی گھر سے باہر نہ نکلتا۔ مجھے یہ بات کافی عجیب لگتی تھی۔ مجھے چونکہ چوڑیاں پسند تھیں تو اکثر میں اپنی ساس سے کہتی کہ اس سے چوڑیاں لینی ہیں، مگر وہ مجھے غصے سے منع کر دیتی۔ جب میرا اصرار بڑھا تو انہوں نے جہانگیر کو بتا دیا کہ بہو اس عورت سے چوڑیاں لینے کی ضد کرتی ہے، جس پر وہ بری طرح آگ بگولا ہو گئے اور مجھے ڈانٹنے لگے اور دھمکی بھی دے دی کہ آئندہ میں نے یہ الفاظ سنے تمہارے منہ سے تو تمہیں میں کے چھوڑاؤں گا۔ اتنی چھوٹی سی بات پر ایسے رویے نے مجھے تجسس میں ڈال دیا اور میں اس چوڑیوں والی کا راز جاننے کی کوشش کرنے میں لگ گئی۔ میں اس موقع کی طاق میں تھی کہ مجھے کسی طرح اس عورت سے بات کرنے کو مل جائے، مگر یہ ناممکن تھا۔ جیسے ہی اس عورت کے آنے کا وقت ہوتا، میری ساس چارپائی صحن میں ڈال کر بیٹھ جاتی۔ انہیں شاید شک ہو گیا تھا، اس لیے میں نے اس بات میں عدم دلچسپی دکھانی شروع کر دی۔ ایک مہینہ گزر گیا تھا۔ میری ساس بھی جب میری طرف سے اطمینان میں آ گئی تو انہوں نے بھی اپنے معمول کے کام کرنا شروع کر دیے۔ سردیاں شروع ہو چکی تھیں اور سخت دھند پڑ رہی تھی۔ میرے ساس اور سسر کمرے میں رضائی میں ہی دبکے رہتے، کھانا وغیرہ بھی وہیں کھاتے۔ چونکہ دونوں بیمار تھے، اس لیے سردی میں نکلنے سے ہی وہ بیمار ہو جاتے تھے، اس لیے جہانگیر نے انہیں سختی سے منع کیا کہ وہ بالکل بستر سے باہر نہیں آئیں گے۔ میں کام سے فارغ ہو کر کبھی ان کے پاس چلی جاتی، ورنہ اپنے کمرے میں ہی بیٹھی رہتی۔ ایک دن ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اس چوڑی والی کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں بنا سوچے دروازے پر چلی گئی اور تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر جھانکنے لگی۔ اس عورت کی نظر پڑی مجھ پر تو فوراً سے دروازے کے قریب آئی۔ میں نے گھبرا کر دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے دروازے میں ہاتھ رکھ دیا اور التجا کرنے لگی کہ اس کی بات سنوں۔ اس کے چہرے پر چھائی بے چارگی دیکھ کر میں نے اس کی بات سننا مناسب سمجھا، مگر وہ بنا کچھ کہے مجھے چند چوڑیاں چڑھانے لگی اور پھر خوشی خوشی وہاں سے چلے گئی۔ میں نے وہ چوڑیاں پکڑیں اور کمرے میں آ گئی۔ وہ عجیب سی چوڑیاں تھیں جن میں مخصوص سا ڈیزائن تھا۔ میں نے وہ چوڑیاں دراز میں رکھ دیں اور کام میں مشغول ہو گئی۔ اس دن کے بعد سے وہ بوڑھی کبھی نظر نہ آئی اور نہ ہی اس کی آواز آئی۔ میری ساس کو تشویش ہوئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ کہیں میں اس عورت سے تو نہیں ملی، مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ میں ان کے رویے سے خوف زدہ تھی۔ کئی دن گزرنے کے بعد ایک دن میں نے وہ چوڑیاں پہن لیں، مگر اس رات جہانگیر کی نظر ان چوڑیوں پر پڑی تو بنا کچھ کہے انہوں نے مجھے کمرے سے ننگے پاؤں باہر نکال دیا۔ سخت سردی میں خود کو چادر میں لپیٹے میں ننگے پاؤں گھر کے صحن میں کھڑی تھی، کیونکہ میرے پیر برف کی مانند تھم گئے تھے۔ میں بار بار اپنے پلو سے ناک رگڑتی اور بہتے آنسو کو روکنے کی کوشش میں تھی۔ میں کمرے کے دروازے پر اس امید سے نظر جمائے کھڑی تھی کہ مجھے یوں کمرے سے باہر کر کے میرے شوہر کو ایک لمحے کو میرا خیال نہیں تھا۔ اتنی دیر میں ساتھ والے کمرے کے دروازے پر آہٹ ہوئی اور میری بوڑھی ساس کھانستی ہوئی باہر نکلی۔ مجھے وہاں کھڑا دیکھ کر انہوں نے ایک بار غور سے دیکھ کر تسلی کی اور کھانستی ہوئی میری طرف آئیں۔ مجھے وہاں کھڑے دیکھ کر انہوں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا اور میرے ننگے پیروں کو بھی دیکھ کر حیران ہوئیں، مگر جیسے ہی ان کی نظر میرے ہاتھوں پر پڑی تو فوراً میری کلائی پکڑ کر مجھے ملامت کرنے لگیں۔ پھر وہ تیزی سے وہ چوڑیاں میری کلائی سے اتار رہی تھیں اور ساتھ ہی ان کی آواز سے میرے آنسو مزید رفتار سے بہنے لگے تھے۔ یہ سب تب سے ہو رہا تھا جب سے میں نے اس عورت سے چوڑیاں لا کر پہنی تھیں۔ اس کے بعد سے میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہو رہا تھا۔ اب جہانگیر نے بھی انہی چوڑیوں کو دیکھ کر مجھے ننگے پاؤں کمرے سے باہر کھڑا رہنے کا حکم دیا تھا، اور اب میری ساس میری یہ چوڑیاں پہننے پر مجھے ملامت کر رہی تھی۔ لیکن ابھی تو یہ آغاز تھا، اس کے بعد کیا ہونے والا تھا وہ ناقابل برداشت تھا، اور یہ سب اس عورت کی وجہ سے ہوا تھا جس سے سب کے منع کرنے کے باوجود میں نے وہ چوڑیاں لے لی تھیں جو میری زندگی میں ہلچل مچا چکی تھی۔ میری ساس مجھے ایسے سردی میں ٹھٹھرتا دیکھ کر سمجھ گئیں اور میرے ہاتھ سے چوڑیاں اتار کر مجھے دکھانے لگیں۔ روشنی میں کرتے ہی ان چوڑیوں کے اوپر بنا ڈیزائن ایک نسخے جیسا نظر آنے لگا، جیسے کوئی عبارت لکھی ہو۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔
اتنی دیر میں جہانگیر بھی وہیں آ گئے اور اب میری ساس اور میرے شوہر دونوں میری عقل پر ماتم کرنے لگے کہ منع کرنے کے باوجود میں نے اس عورت سے چوڑیاں لی جو چوڑیوں پر تعویذ لکھ کے دیتی ہے، جس کی وجہ سے کئی گھروں کو وہ برباد کر چکی ہے، اس لیے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، مگر میں نے خود ہی اس آفت کو گھر پر دعوت دے دی۔ میری ساس نے جہانگیر کو سمجھایا اور نادانی میں کی گئی میری غلطی کو معاف کرنے کا کہا اور ان چوڑیوں کو کہیں دور پھینکنے کو کہا، تو جہانگیر اسی وقت موٹر سائیکل پر جا کے وہ چوڑیاں کہیں دور پھینک آئے۔ اس کے بعد کئی دن تک جہانگیر نے مجھ سے صحیح طرح سے بات تک نہ کی، مگر جلد ہی میں نے انہیں منا لیا اور دوبارہ سے ہماری ایک خوشحال زندگی کا آغاز ہو گیا۔ مگر ایک بات جو میں نے اپنی زندگی سے سیکھی وہ یہ ہے کہ بڑوں کی سمجھ بوجھ پر کبھی شک نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جو بھی کہتے ہیں اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت عملی پوشیدہ ہوتی ہے، جس کو ہم جیسے نہ سمجھ دیکھ نہیں پاتے، بس ان کی ظاہری چمک دمک سے متاثر ہو کر اپنوں کے ہی خلاف جا کر اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ مگر میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ بغاوت پر نہیں اتری اور زندگی کی ان بڑی 2 غلطیوں سے دوبارہ کبھی غلطی نہ کرنے کا عہد کر چکی ہوں، کیونکہ دونوں بار میرے رب نے مجھے کسی بڑے نقصان سے بچا لیا۔